بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم احادیث کا بھی سلسلہ شروع کر رہے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ قرآن پاک تو ہم نے ترجمہ مکمل کر لیا ہے۔ یہ احادیث کی مشکات المصابیح ہے، اس کے اندر بخاری مسلم سے ایکسٹریکٹ کی ہوئی احادیث ہیں جو ریپیٹیشن نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو پہلا چیپٹر ہے کتاب الایمان۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہر شخص کو وہی کچھ ملے گا جو اس نے نیت کی۔ پس جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہوئی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہے، اور جس شخص کی ہجرت حصول دنیا یا کسی عورت سے شادی کرنے کی خاطر ہوئی تو اس کی ہجرت اس کی خاطر ہے جس کی خاطر اس نے ہجرت کی۔ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ پھر ایک ریفرنس کے طور پہ بات کر دی کہ اگر آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے کاؤنٹ ہوگی، لیکن اگر آپ نے ہجرت کی کہ یار میں پاکستان سے امریکہ ہجرت کر رہا ہوں، یہاں میرے لیے معاملات مشکل ہیں لیکن وہاں شادی کی آپ کی نیت ہے، تو پھر وہ اللہ کے لیے نہیں ہوئی، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح سے آپ یہاں سے مثال کے طور سے عمرہ کرنے گئے، لیکن آپ کا وہاں یار وہاں میں نے گھومنا پھرنا ہے، وہاں کلاک ٹاور میں شاپنگ کرنی ہے، وہاں ادھر میں نے ریلز وغیرہ دیکھی ہیں، اوپر کھانا اچھا ملتا ہے، وہ کھانا ٹرائی کرنا ہے، تو پھر عمرے کی نیت کے لیے نہیں گئے آپ، گھومنے پھرنے کے لیے گئے ہو۔ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ پہلی حدیث ہے بھائی، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آپ کو وہی کچھ ملے گا جس کی آپ نے نیت کی ہوگی۔ دوسری حدیث، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ اس اثنا میں ایک آدمی ہمارے پاس آیا جس کے کپڑے بہت ہی سفید اور بال انتہائی سیاہ تھے۔ اس پر سفر کے آثار نظر آتے تھے، نہ ہم میں سے کوئی اسے جانتا تھا، حتیٰ کہ وہ دو زانوں ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا، اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی رانوں پر رکھ لیے اور کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کے متعلق مجھے بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، یعنی کلمہ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرو۔ اس نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ ہمیں اس سے تعجب ہوا کہ وہ آپ سے پوچھتا ہے اور آپ کی تصدیق بھی کرتا ہے، یعنی سوال بھی اس بندے نے پوچھا، اور سوال بننے والے کو جواب نہیں پتہ ہوتا، لیکن سوال پوچھا اور پھر جب جواب ملا تو بولا آپ نے صحیح فرمایا۔ تعجب ہوا، اس نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا، ہمیں اس سے تعجب ہوا کہ وہ آپ سے پوچھتا ہے اور آپ کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ اس نے کہا، ایمان کے بارے میں مجھے بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور یوم آخرت پر ایمان لاؤ، اور تم تقدیر کے اچھا اور برا ہونے پر ایمان لاؤ۔ اس نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے کہا، احسان کے بارے میں مجھے بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ سکے تو وہ یقیناً تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے کہا، قیامت کے بارے میں مجھے بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
مسئول اس کے متعلق سائل سے زیادہ نہیں جانتا. اس نے کہا یعنی سوال پوچھنے والا جواب دینے والے کے سے زیادہ نہیں جانتا. اس نے کہا اس کی نشانیوں کے بارے میں مجھے بتا دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی اور یہ کہ تم ننگے پاؤں ننگے بدن تنگ دست بکریوں کے چرواہوں کو بلند و بالا عمارتوں کی تعمیر اور ان پر فخر کرتے ہوئے دیکھو گے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پھر وہ شخص چلا گیا. میں کچھ دیر ٹھہرا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا عمر کیا تم جانتے ہو سائل کون تھا؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جبرائیل علیہ السلام تھے. وہ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے تمہارے پاس تشریف لائے تھے. یعنی دین سکھانے کے لیے آئے تھے اور 3 سوال کیے: اسلام، ایمان اور آخرت کی نشانیاں بتائیں. اب آپ کھڑے ہو کے ذرا پین سے لکھو. کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ تو اسلام ہے، سب کو پتہ ہے. ایمان لکھے. ایمان کے نیچے آپ ایمان لکھو نا بیٹا، سائیڈ پہ لکھو نا ایمان. انگلش میں لکھو. اڈو بیٹھو بیٹھو. ٹھیک ہے جی. یہ تو مٹا دے بھائی، کیونکہ سننے کے بعد جب چیز لکھی جاتی ہے نا تو سامنے اور میموری میں. اللہ، فرشتے، بکس، میسنجرز، ڈے آف ججمنٹ اور ڈیسٹینی، تقدیر، اچھی اور بری دونوں پر. ٹھیک ہے جی. اور احسان، اللہ از واچنگ اور یو آر واچنگ. اللہ. ٹھیک ہے بھائی. یہ اب تیسری والی جو ہے وہ ہے ابو ہریرہ نے اس حدیث کو کچھ الفاظ کے اختلاف کے ساتھ روایت کیا ہے. اس حدیث میں ہے جب تم ننگے پاؤں ننگے بدن بہرے گونگے لوگوں کو ملک کے بادشاہ دیکھو گے اور یہ وقوع قیامت 5 چیزوں میں سے ہے جنہیں صرف اللہ ہی جانتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی بے شک قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے اور وہی بارش نازل کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس پر اکتفا کرتے ہیں کیونکہ باقی اسی کی کنٹینیوٹی ہے. ٹھیک ہے جی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.